آپ علیہ السلام نے مہاجرین کی جماعت کو جمع کیا اور ان سے یہ ارشاد فرمایا، سن لو اے مہاجرین کی جماعت، جب کبھی بندوں کے حقوق یعنی حق تلفی ہوگی، حقوق العباد جنہیں ہم آج کل نام دیتے ہیں، کہ اے لوگوں سن لو، جب کبھی اللہ کے بندوں کے حق مارے جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو 3 چیزوں میں مبتلا کریں گے، اور ان لوگوں کو ان 3 چیزوں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ موضوع بہت اہم بھی ہے، ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ہر طرف ایک فضا بنی ہوئی ہے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی پریشان ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ خوش ہونا یہ تو گناہ کبیرہ لکھا ہے، کہ کسی علاقے یا ملک میں مہنگائی ہو رہی ہو اور وہاں کے لوگ اس پر خوش ہو رہے ہوں، بہت اچھا ہوا ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ظاہر ہے پریشان ہونا یہ انسانی فطرت ہے، پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کا حل دیکھیں کہ آیا یہ حل ہے کہ ہم ایک پہ الزام دوسرے پہ، ان کی وجہ سے ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ڈھمکا، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ایک تجربات ہیں، ایک فضول قسم کی باتیں ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں اتنے زمانے عرصے سے، کیونکہ ہمارے مزاج بن چکے ہیں کہ ہم اپنا سارا ملبہ دوسرے پہ ڈالیں۔ میں تو بالکل صاف پاک، میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی کرپشن کی نہیں، میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی کام کیا ہی نہیں، سب اس نے کیا، سب اس نے کیا، سب اس نے کیا۔ یہاں اللہ کے رسول نے حقوق العباد کہا، یاد رکھیں حقوق العباد سے مراد صرف باہر نہیں، گھر سے شروع ہوگا۔ اگر خاوند بیوی کے حق مار رہا ہے یا بیوی خاوند کے حق مار رہی ہے، اولاد والدین کے مار رہے ہیں یا والدین اولاد کے حق مار رہی ہے، ہر طرف یہ چیز چلے گی۔ پھر اجتماعی طور پر حکمران ہو، حکومتیں ہوں، کوئی بھی ہو، وہ اگر حق ماریں گے یا عوام اٹھ کے حق مارے گی تو پھر اس کے یہ نتائج نکلیں گے۔ سب سے پہلا نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قحط میں مبتلا کر دیں گے، قحط سالی آئے گی ان پر۔ اور میں نے عرض کیا کہ کوئی کچھ بھی کر لیں ہم لوگ دور نہیں کر سکتے ہم۔ بات کیا ارشاد فرمائی، چھوٹی سی، حقوق العباد، بندوں کے حق مارے اگر کسی نے، کسی کا کسی، ظاہر ہے آپ اس وقت یہی چل رہا ہے، اس وقت ہمارے معاشرے میں صرف حق مارے جا رہے ہیں۔ گھروں میں بہنوں کے حق مارے گئے ہیں، والدین کے حق مارے جا رہے ہیں، اولاد کے بھی ظاہر ہے والدین کی طرف سے مارے جا رہے ہیں۔ بچیوں کے ساتھ اور معاملہ کیا، بچوں کے ساتھ اور معاملہ کیا، مار رہے ہیں ابھی تک، اور کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قحط میں مبتلا کرتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، وہ انفرادی اجتماعی دونوں اعتبار سے، اللہ تعالیٰ معاشی بحران آئے گا ان پہ۔ وہ کچھ بھی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، وہ معاشی بحران نہیں ختم ہو سکتا۔ سوچنا پڑے گا ہمیں بھائی، توجہ دینی پڑے گی اس چیز پر۔ کب تک ہم چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے اس قسم کی فضول حرکتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم الزام لگاتے رہیں گے ایک پر، اور پھر ناراضگیاں اور خفگیاں اور پتہ نہیں کس کس حد تک ہم لوگ چلے گئے۔ کبھی نہیں سوچا اپنے گریبان میں جھانک کے میں کیا کر رہا ہوں، یہ حالات میری وجہ سے آ رہے ہیں۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی، معاشی بحران، معاشی تنگی جسے ہم کہتے ہیں، معاشی بحران ہی کہا جاتا ہے اس کو، معیشت کا بحران۔ جتنے بھی الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چل رہا ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا، جو آیت میں نے تلاوت کی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ میرے ذکر سے اعراض کرو گے، میرے حکموں سے اعراض کرو گے، تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ چونکہ مجھ سے پیٹ پھیری ہے، میں نے عرض کیا هو الرزاق، وہ اللہ کی صفت یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا، قیامت تک کے لیے اصول چل گیا، اللہ کی ذات سے رزق دینے والی ہے، یہ یاد رکھنا۔ نہ میں ریٹ گھٹا سکتا ہوں، نہ میں ریٹ بڑھا سکتا ہوں۔ اللہ ہی ہے جو ریٹ طے کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو کھینچتا ہے، اللہ ہی ہے جو وسعت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رزاق ذات ہے، رزق تقسیم اللہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں ہر ایک انسان کو مخاطب کر کے کہ لوگوں، تم میں سے جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یہاں ظاہر ہے ایک زبانی ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے جتنے حکم ہیں وہ سب اللہ کا ذکر ہے،
تو جو کوئی ان سے پیٹھ پھیرے گا، میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا، زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن پیٹھ ظاہر ہے اللہ کے حکموں کے خلاف، اللہ کے حکموں کے یعنی اس نے پیٹھ پھیری ہوئی ہے، مقابل میں کھڑا ہے، اللہ کے حکم اس طرف ہے، یہ پیٹھ پھیر کے اس طرف کر رہا ہے، اپنی من مانی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں معیشت ون کا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ کتنی خطرناک بات ہے ہم اگر سوچیں تو، اللہ فیصلہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں۔ اب آپ کس کو یعنی گلے کریں گے، کس کے سامنے ہم وہ کریں گے؟ نہ ہم نے سیکھا، نہ ہمیں سکھایا گیا، طے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ظالم قسم کے بادشاہ ان پر مسلط کر دے گا، یہ بھی اللہ ہی کرے گا، خود سے نہیں ہوگا۔ ہم کہیں کہ ہم نے کیا کہ نہیں، اللہ کرے گا، پھر نکلتے رہیں۔ یعنی تینوں ایسی چیزیں ہیں جن سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، قحط سے نہیں نکل سکتے آپ، مصنوعی بار سے نہیں ہوں گی، معاشی بحران نہیں نکل سکتے ہم، اور ظالم قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہوں گے، ہم نہیں نکل سکتے اس سے، کچھ بھی کر لیں ہم لوگ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ بڑا بہترین جملہ ایک گزشتہ عرصے میں گزرے ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے، مہنگائی ہو گئی ان کے دور میں بھی، تو عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دور اندیش تھے۔ تو ایک جملہ عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں، کچھ احادیث انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی حوالے سے کچھ حل انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ تو وہ ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت جی بہت زیادہ مہنگائی ہوگی، ہم احتجاج کریں گے، اور ہم جو ہے نا حکومتی احتجاج ہوگا، ہم بولیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، مہنگائی بہت زیادہ۔ تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے، مسلمان کا مزاج یہ نہیں ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ نہیں ملا۔ اور پھر سمجھایا انہوں نے مجمع کو، انہوں نے کہا دیکھو اس دنیا میں دو قسم کی مخلوق ہیں، بطور سمجھانے کے، مخلوقات تو بہت ہیں، ان کو سمجھانے کے دو قسم کی وہ ہیں، ایک انسان ہے اور ایک چیزیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یوں سمجھ لو ایک ترازو رکھا ہوا ہے، جس وقت انسان کے اندر وہ صفات آئیں گی، وہ اخلاق آئیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، انسان کی قیمت بڑھے گی، چیزوں کی قیمتیں نیچے ہو جائیں گی، اور جس وقت انسان کی قیمت گھٹے گی تو خود بخود اللہ کی ذات چیزوں کی قیمتوں کو اونچائی آسمان سے باتیں کریں گے۔ فرمایا یہ بس فرق ہے، ہر انسان اپنے اندر یہ محنت کرے کہ میں وہ کام کروں جو اللہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کی قیمت بڑھ جائے گی۔ جب انسان کی بڑھے گی، اللہ چیزوں کو خود، یعنی ترازو میں انسان اوپر چلا گیا، خود بخود چیزیں نیچے۔ اور جب ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر روتے رہیں، پیٹتے رہیں، انسان ظاہر ہے اس میں بدلنا نہیں ہے، ہم بدلنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہی نہیں ہم ٹھیک ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کی قدر گھٹے گی اور چیزیں آسمان سے باتیں کر لیں۔ بہرحال اس حوالے سے ایک بہت بہترین حدیث قدسی بھی ہے، وہ حل میں آئے گی انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔